دوستو، کسی نے کیا خوب کہا کہ کچھ لوگ رشتوں کو نبھانے کے لیے پوری ایمانداری کے ساتھ پوری بے ایمانی کرتے ہیں۔ اگر ابھی بھی میری یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آئیے میں آپ کو سناتا ہوں ایک چھوٹی سی کہانی۔ بنیامین نہایت ہی ایک مخلص، ملنسار اور ایک نیچر لور بچہ تھا، جسے بچپن ہی میں اپنے آنگن میں ایک نہایت ہی خوبصورت پودا لگانے کا بہت شوق تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنگن میں ایک خوبصورت پودا لگایا، جسے پیار سے وہ سینتا رہا۔ جیسے جیسے بنیامین بڑا ہوتا رہا، وہ پودا بھی اس کے ساتھ ساتھ تناور درخت بنتا گیا۔ وہ وقت آیا جب بنیامین پورے 24 سال کا ہو گیا۔ وہ پودا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اب وہ ایک تناور درخت میں بدل چکا تھا۔ اب بنیامین کے گھر والوں کو تلاش تھی کہ اس کی شادی ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی کے ساتھ کی جائے، لیکن بنیامین کی ایک شرط تھی، وہ یہ کہ اسے ایک خوبصورت لڑکی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے ایک خوبصورت لڑکی چاہیے تھی۔ اب کیا تھا، اس کے گھر والے دن رات ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے اور پھر کامیاب ہو گئے۔ آخر ایک دن آیا کہ انہوں نے بنیامین کے خوابوں کی ایک شہزادی ڈھونڈ ہی لی، اور پھر ایک دن بنیامین کی ایک دن اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات منہ دکھائی دینے پر بنیامین نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ میں شرط کی پوری پابند ہوں، بس مجھے بدلے میں آپ سے ایک وعدہ چاہیے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ آپ کے سوا میں کسی کو نہیں دیکھوں گی۔ چاہتی ہوں کہ آپ کی آنکھیں صرف میرا چہرہ دیکھیں اور میری آنکھیں صرف آپ ہی کا چہرہ دیکھیں۔ اس لیے باقی وقت میں اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھوں گی، لیکن جب آپ میرے سامنے آئیں گے تو صرف آپ کو اپنا چہرہ دکھاؤں گی۔ بس یہ سننا تھا کہ بنیامین تو خوشی کے مارے نہال ہو گیا۔ بنیامین کو اور چاہیے ہی کیا تھا۔ ایک دن بنیامین گھر آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زاروں قطار رو رہی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے؟ اب بیوی بھی وہ جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ جب بنیامین نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ میں آپ کے سوا کسی اور کو نہ دیکھوں گی اور آپ کے سوا مجھے کوئی اور نہ دیکھے گا، لیکن یہ جو آنگن میں آپ نے ایک خوبصورت درخت لگایا ہے، اس پر روزانہ چڑیا اور کوے آ کر بیٹھتے ہیں اور مجھے دیکھتے رہتے ہیں، تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ آپ کے سوا مجھے کوئی اور دیکھے۔ یہ سننا تھا کہ بنیامین نے اپنے بچپن کے سجے ہوئے اس تناور درخت کو اپنے ہی ہاتھوں سے ایک کلاڑی پکڑ کر کاٹ ڈالا، جو درخت اس نے پیار اور محبت کے ساتھ لگایا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کی یہ خواہش پوری ہونے سے رہ جائے۔ بنیامین پیشے سے ایک تاجر تھا اور اسے کئی دنوں تک گھر سے باہر کام کے سلسلے میں رہنا پڑتا تھا، لیکن وہ دن کیسے وہ اپنی بیوی کے بغیر گزارتا تھا وہ جانتا تھا اور اس کا دل جانتا تھا۔ اب بنیامین کو کچھ دن گھر سے باہر رہنا پڑا۔ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی بیوی کو سرپرائز دیا جائے اور اسے نہ بتایا جائے کہ وہ کب گھر آ رہا ہے، تاکہ وہ ایک دم جو مجھے دیکھے تو خوشی سے اس کی بھی وہ حالت ہو جو میری ہو۔ اب کچھ دنوں کے بعد بنیامین جب اچانک اپنے گھر آیا تو اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی ہو۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے اس آنگن میں آیا جہاں وہ درخت لگا ہوا تھا، اور اس کے سامنے اس کا وہ کمرہ اور کمرے کی کھڑکی اور کھڑکی کے سوراخ میں سے جب اس نے دیکھا
تو وہ کیا دیکھتا ہے جب وہ یہ دیکھ کر خواب تو وہ یہ لے کر آیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے گا۔ جب بیوی اس کی پوچھے گی کہ کون، تو میں کہوں گا کہ بنیامین کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جس نے کہا تھا کہ آپ کی آنکھیں صرف میرا چہرہ دیکھیں گی اور میری آنکھیں صرف آپ ہی کا چہرہ دیکھیں گی، اس کی بیوی کسی غیر مرد کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ بس دیکھنا تھا کہ بنیامین کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، اس کا سر چکرا رہا تھا، اسے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں پر یقین کرے یا اپنی بیوی کی باتوں پر یقین کرے جو شادی کی پہلی رات اس نے بنیامین سے کی تھیں کہ آپ کی آنکھیں صرف میرا چہرہ دیکھیں گی اور میری آنکھیں صرف آپ ہی کا چہرہ دیکھیں گی، اس کے علاوہ میں اپنا منہ ڈھانپ کر رکھوں گی۔ بس اسی اثنا میں اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سر چکرا رہا تھا، سر بھاری ہو رہا تھا کہ وہ وہاں سے اپنی بیوی کو بغیر کچھ بتائے کہ اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے وہاں سے بھاگ نکلا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک جنگل میں چلا گیا اور جنگل سے بھاگتے بھاگتے وہ ایک دوسری سلطنت میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی بنیامین دوسری سلطنت میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے لوگوں کا ایک ہجوم ہے جس میں بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، لوگ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں بس بھاگ رہے ہیں۔ بنیامین نے کچھ دیر بس یہ تماشا دیکھا، اس کے بعد اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کی ملکہ کا ایک قیمتی ہار، وہ ہار جو بادشاہ نے اسے منہ دکھائی دینے پر دیا تھا، چوری ہو گیا ہے، اور اب بادشاہ نے اپنے محل کے تمام ملازمین سے کہا ہے اگر یہ ہار 24 گھنٹے کے اندر نہ ملا تو آپ سب کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس لیے بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے اور سب لوگ ہار تلاش کر رہے ہیں۔ بنیامین اپنی ہی کسی پریشانی میں گم تھا، ایک دم ٹک ٹکی نظریں باندھ کر دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا سارا خیال اپنی بیوی کی باتوں پر ہی تھا جو شادی کی پہلی رات اس نے اسے کی تھیں۔ اچانک اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو صرف اپنے پیروں کی پوروں پر نہیں چل رہا تھا اور اس کی ایڑیاں زمین سے کافی اوپر اٹھی ہوئی تھیں۔ بنیامین نے اس شخص سے پوچھا جو ساتھ ہی اس کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ شخص اپنے پورے پاؤں پر کیوں نہیں چل رہا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ یہ آدمی ہمارے علاقے کا سب سے زیادہ نیک اور پارسا آدمی ہے اور اس کا خیال ہے کہ اگر یہ پورے پاؤں زمین پر رکھ کر چلے گا تو نہ جانے اس کے پیروں کے نیچے کتنی چونٹیاں، کتنے کیڑے مکوڑے، کتنے حشرات آ کر مر جائیں گے، کیونکہ وہ بہت پارسا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے پیروں کے نیچے کوئی بھی کیڑا آ کر مر جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ بنیامین اٹھا اور سیدھا بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا ہار اسی نیک اور پارسا آدمی نے، جسے آپ نیک سمجھتے ہیں، اسی نے چرایا ہے۔ بس پھر کیا تھا، بادشاہ پہلے ہی غصے میں تھا اور غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور بنیامین سے کہنے لگا تم ایک اجنبی ہو، تم ہمارے علاقے کے سب سے پارسا اور نیک شخص پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ جس پر بنیامین نے کہا کہ اگر میرا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا تو آپ میرا سر قلم کر دیں بادشاہ سلامت، بالکل ویسے ہی جس طرح آپ نے دوسرے لوگوں سے شرط رکھی ہے۔ بادشاہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور آخر کار اس پارسا شخص کو عقوبت میں قید کروا دیا۔ قید کرواتے ہی جیسے ہی اس پر تھوڑا تشدد ہوا، نہ صرف وہ
مان گیا بلکہ وہ چرایا ہوا ہار بھی بادشاہ کو واپس کر دیا۔ اب بادشاہ ایک طرف تو خوش تھا کہ اس کا ہار اپنے ہاتھوں سے اپنی رانی کو اتنے پیار سے دیا تھا مل گیا ہے، لیکن دوسری طرف وہ بڑا پریشان تھا کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا پوری سلطنت کے لوگوں پر وہ شک کر سکتا تھا مگر اس پارسا اور نیک آدمی پر وہ کبھی بھی شک نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر اس اجنبی کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا ہے کہ اگر میرا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا تو آپ میری تن سے گردن کو جدا کر سکتے ہیں۔ اب بادشاہ نے بنیامین کو بلایا اور اس سے وجہ پوچھی کہ تم نے کیسے اندازہ لگایا، جس پہ بنیامین نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جو اخلاص سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے، اور جو دعویٰ کرتے ہیں اور دعوے میں حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں ہمیشہ وہی لوگ اخلاص سے خالی ہوتے ہیں۔ بنیامین ٹوٹے ہوئے دل سے یہ بات اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی نے ہر دعوے میں ہر بات پر حد سے زیادہ تجاوز کیا تھا۔ بس اسی طرح جب اس نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی پارسائی کو ثابت کر رہا تھا، اپنی ایڑیوں پر نہیں بلکہ اپنے پورے پیروں پر بھی نہیں بلکہ اپنی پوروں پر چل رہا تھا اور یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ کتنا نیک آدمی اور پارسا شخص ہے، بس اسی چیز نے بنیامین کو مجبور کیا کہ وہ یہ بات کہے، وہ یہ اصول سمجھ جائے کہ ہاں اخلاص سے خالی دل، اخلاص سے خالی لوگ ہمیشہ دعویٰ ہی کرتے ہیں۔ بادشاہ بس یہ سن کر کافی دیر خاموش رہا اور بنیامین سے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، میں تمہیں انعام و اکرام میں کیا دوں؟ لیکن بنیامین نے کچھ نہیں لیا اور وہ وہاں سے چل پڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اشرفیاں ہیرے جواہرات اور جائیداد سے نہ ہی خوشی خرید سکتے ہیں نہ ہی خلوص خرید سکتے ہیں، اگر خرید سکتے ہیں تو صرف لوگوں کے ایمان خرید سکتے ہیں، لوگوں کو خرید سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی میری یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو پھر جو میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں کہ چلیے آئیے آج سے خود کو بدلتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بتائیے کہ آج کی میری یہ کہانی آپ کو کیسے لگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔